ارشد شریف کی اسیسینیشن کے حوالے سے مختلف افواہیں کہنا چاہیے یا اس کو متضاد دعوے کہنا چاہیے کینیا کی پولیس کے حوالے سے سامنے آ رہے ہیں، لیکن وزارت داخلہ نے ایک دو رکنی ٹیم تشکیل دے دی ہے۔ پہلے 3 رکنی تھی، اب اس کو ریوائز کر کے 2 رکنی کر دیے گئے۔ آئی بی اور ایف آئی اے دونوں کے نمائندے، دونوں ایجنسیز کے نمائندے اس ٹیم کا حصہ ہوں گے۔ پہلے ابتدائی ٹیم کے اندر آئی ایس آئی کے نمائندے بھی تھے، اب وہ اس کا حصہ نہیں ہے۔ یہ 2 رکنی ٹیم جلد ہی کینیا جائے گی اور تفتیش کرے گی، فیکٹس فائنڈنگ ہوگی اور ساتھ جوڈیشل کمیشن بنے گا، جس کے نتیجے میں امید کی جانی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ کچھ حقائق سامنے آئے، کیونکہ ایک پاکستانی کا قتل وہاں ہوا ہے اور نون پاکستانی جرنلسٹ کا، ایک ٹی وی اینکر کا، معروف آدمی کا، جو ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ کے اوپر بھی کام کر رہے تھے بیہائنڈ دی کلوز ڈورز۔ کہا جاتا ہے کہ منی لانڈرنگ کا یہ جو پورا نیٹ ورک تھا، اس کے اوپر وہ کوشش کر رہے تھے رپورٹ کرنے کے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ارشد پچھلے 2 ماہ سے ان ہائیڈنگ تھے کینیا میں، کیونکہ اس کے متعلق پی ٹی آئی اور ان کے جو قریبی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو تھریٹس موجود تھے اور تھریٹس کی وجہ سے وہ دبئی گئے تھے اور دبئی سے پھر کینیا گئے جب ان کا ویزا ایکسٹینڈ نہیں ہوا۔ اب یہاں تک تو ہمیں معلوم ہے، لیکن کینیا کے اندر وہ 2 ماہ کس کے پاس قیام پذیر رہے؟ وہ 2 لوگ جو حادثے کے وقت ایک ان کے ساتھ تھا اور دوسرا شخص جس کو کال کی گئی وہ کون تھے، وہاں تک کیسے پہنچے؟ کیونکہ ان کے قریب ترین لوگ کہتے ہیں کہ وہ دونوں اس کے دوست نہیں تھے۔ تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے جس کے اصل سچ جو ہے پورا اس کا، وہ پاکستانی عوام، ارشد کی فیملی اور پوری میڈیا کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ جو دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایک کڈنیپنگ ہوئی ایک گاڑی کے اندر اور ایک مسٹیکن آئیڈینٹی میں پولیس نے اس گاڑی کے اوپر جب ناکے سے گزری تو اس کے اوپر فائر کر دیا، وہ بہت زیادہ قابل قبول نہیں لگتا، کیونکہ جس گاڑی کے اندر ایک بچے کو اغوا کر کے رکھا گیا ہو، اس گاڑی کے اوپر پولیس سیدھے فائر نہیں مارتی، اور اگر فائر کرنا ہو تو ٹائر پھاڑے جاتے ہیں کہ گاڑی رک جائے، یا ڈرائیور والی سائڈ کو ہٹ کیا جاتا ہے، وہ بھی نہیں ہوا تو پیسنجر والی سائڈ کو ہٹ کیا گیا۔ تو یہ ایسے سوال ہیں جس کا جواب آسان نہیں ہے۔ عمران خان جو دعویٰ کر رہے ہیں اس سے شبہات کچھ اور ہو جاتے ہیں، وہ بڑے فرم بلیو کے ساتھ کہتے ہیں کہ ٹارگٹ کلنگ کی گئی، کل بھی کہا انہوں نے، آج بھی دوبارہ کہا۔ تو اس کا متعلق تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ارشد کو 2 دفعہ بتایا، تو جو ان کے پاس انفارمیشن ہے وہ کسی جوڈیشل کمیشن کو، کسی ایسے آفیشیل فورم کے اوپر، یا باقاعدہ انہیں درخواست دینی چاہیے عدالت کو خود سے لکھ کے پورے حقائق، تاکہ انفولڈ ہو پوری سٹوری، پورا سچ جو ہے سب کے سامنے آئے۔ زبانی دعووں سے یا پولیٹیکل سٹیٹمنٹ سے صرف اس معاملے کو دبا کے آگے نکل نہیں جانا چاہیے، سچ جاننے کی پوری تگ و دو کرنی چاہیے۔ عمران خان نے آج کہا کیا اس کے اوپر، پہلے وہ سناتے ہیں آپ کو۔ سے ہوا ہے، میں نے اس کو 2 دفعہ کہا کہ ملک سے باہر چلے جاؤ، کیونکہ مجھے انفارمیشن کی اس کو مارنے لگے، دھمکیاں مل رہی، ایجنسی کبھی کچھ اس کو کہہ رہی، حکم آتے تھے جی نامعلوم نمبر سے کہ یہ نہ کرو تمہیں یہ کر دیں گے، پتا تھا۔ پھر گھر میں اس کو دھمکیاں دی انہوں نے، پھر اس کو ہم نے ملک سے باہر نکالا، پھر دبئی کے اوپر پہنچ گیا اس کے پیچھے کہ دبئی سے اس کو واپس بھجوایا جائے، ادھر سے وہ کینیا گیا اور وہاں بھی انہوں نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ بہت اچھا ہوتا ہے کہ عمران خان ابھی ارشد شریف والے ایشو کے اوپر ہی چند روز فوکس کر لیتے، تاکہ یہ سچ جو ہے پہلے پورے طریقے سے کھل کے سامنے آ جاتا، اور پھر وہ اپنا جو دوسرا وہ امپورٹڈ حکومت اور غیر ملکی سازش والا جو بیانیہ ہے اس کی طرف دوبارہ چلے جاتے، لیکن دونوں اب اکٹھے ہو کے چلیں گے۔ میں جب پروگرام کروں گا تو میں اس کے اوپر ارشد کے اوپر بھی بات کروں گا، تو عمران خان لانگ مارچ لا رہے ہوں گے تو لانگ مارچ بھی ڈسکس کروں گا۔ ذمہ داری بن جاتی ہے میڈیا کی، کیونکہ انہوں نے مارچ لے کے نکلنا ہے، تو مارچ میں ارشد شریف کا سلوگن لے کے نہیں نکل رہے، یہ حکومت کی بدلی کے لیے وہ جو ان کے ابتدائی سیاسی نعرے تھے انہی کو لے کے نکل رہے ہیں، وہ آج بھی دہرائے ہیں انہوں نے۔ نیوٹرل کے متعلق کیا کہا ہے وہ دکھاتے ہیں آپ کو۔ نیوٹرل رہنے کی اجازت نہیں دی اس نے کسی کو، چوروں کے اوپر مسلط کیا گیا بیرونی سازش، یہاں سہولت کار تھے، ہینڈلرز تھے، اور ہمیں یہاں کہا گیا کہ جی ہم نیوٹرل ہیں، طاقت آپ کے پاس ہے اور ہم نیوٹرل ہیں، میرے گھر پہ ڈاکہ پڑ جائے اور چوکیدار کہے جی میں نیوٹرل ہوں، میں کچھ نہیں کرتا، ان کے اوپر ڈاکیوں کو بٹھا کے ہم تو جی نیوٹرل ہیں۔